صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رجب المرجب کی آمد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی برکتوں کا مہینہ عطا کیا. دعا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ ہمیں اس کے دسترخوان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 سرنامہ کلام اور سلیمان ابن خالد صادق آل محمد امام جعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا اس آیت میں یعنی سورہ فرقان کی 23 آیت میں خدا کہتا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کے اعمال پہ توجہ کریں گے، جب ہم ان کے اعمال کو دیکھیں گے اور یہ لوگ ان کے اعمال، ان کے گڈ ڈیڈز اس دن سکیٹرڈ ہو جائے گے، ڈسٹ کی طرح، غبار کی طرح اڑ جائے گے. تو مولا اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ خداوند عالم جب مومنین کے، جب لوگوں کے نام اعمال پہ نظر ڈالے گا تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوگے جس کے عمل تو اچھے ہوگے، گڈ ڈیڈز بہت زیادہ ہوگے، نمازی ہوگے، روزے دار ہوگے، جنہوں نے بہت اچھے یعنی نام اعمال ان کا نورانی ہوگا، لائک ایجپشن کاٹن، بالکل وائٹ ہوگا، مگر کچھ گناہ، کچھ بےہودگی، کچھ فضول کی باتیں، کچھ ایسی نافرمانیاں جو اللہ کی ہوگی کہ اس دن ان کی ساری نیکیاں، سارا وزڈم، سارے گڈ ڈیڈز ان کے ہوا میں اڑ جائیں گے، ان کے ہوا میں بکھر جائے گے ڈسٹ بن کر. تو امام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوگے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہوگے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے اوپر بھی یہ غور کریں گے اور اس کی طرف آگے بڑھیں گے. اور یہاں پر مولا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ ساری رات نماز پڑھیں گے، یہ لوگ بہت سارے روزے رکھیں گے، بہت زیادہ سخی ہوگے، چیریٹی بھی کرتے ہوگے، سب کچھ انجام دیتے ہوگے، مگر جب ان کو کوئی چیز پلیزر دینے والی ہوگی، جو ان کے نفس کو خوشی دینے والی ہوگی، جب یہ کوئی ایسی چیز کی طرف آگے بڑھیں گے، ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے گی جو ان کے نفس کو سکون دیتی ہے، پلیزر دیتی ہے، ان کے کارنل ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرتی ہے، تو یہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اہل بیت ناراض ہو جائے گے، اور یہ فوراً گناہ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. اور امام نے فرمایا ایسے ہی لوگ ہوگے کہ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، کہ جو عنقریب ان کی نیکیوں کو جلا کے خاک کر دے گے. تو ہم واقعی میں یہ غور و فکر کی منزل ہے کہ ہم نیکیاں تو کریں گے، مگر ممکن ہے کہ ہمارے گناہ، ہمارے نیکیاں جلا دی جائے کیونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں. اور پھر ایک مرتبہ روایت آگے بڑھتی ہے، علامہ مجلسی نے کتاب میں کوٹ کیا کہ ورشپ اینڈ اوبیڈینس، اطاعت اور عبادت دونوں کو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، دونوں فنش ہو جائے گا اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا کہ جو گناہ ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے. پھر روایت آگے بڑھی کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ایک ایسا شخص جو مسلسل عبادت میں مصروف تھا، جو سجدے پہ سجدے کیے جا رہا تھا. جناب موسیٰ نبی کسی کام سے گزرے، انہوں نے اس کی عبادت کو دیکھا، بڑے امپریس ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد جب یا جو بھی کتنے بھی عرصے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ بندہ اسی طرح عبادت کر رہا تھا. جب اس کو عبادت میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے امپریس ہو گئے کہ رک کے کہتے کہ اے بندہ خدا،
تو کتنی عبادت کرتا ہے. مجھے اتنا پسند آ گیا تیرا یہ عبادت کرنے کا انداز کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور تجھے اس کا ثواب دیتا، اور میں پتہ نہیں تجھے کیا کچھ نہیں دے دیتا، اور میں تیری ساری حاجتیں پوری کر دیتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس بندے سے کہا کہ میں تیری ساری حاجت پوری کر دیتا، تو کتنا زیادہ عبادت گزار ہے. تو خداوند عالم نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ تم اس کی عبادت سے امپریس ہو، بٹ یہ اس سے بھی زیادہ عبادت کرے، کئی گنا زیادہ عبادت کرے، اور یہ اتنی زیادہ عبادت کرے کہ اس کا ہیڈ، اس کا سر اس کے باڈی سے الگ بھی ہو جائے، ڈیٹیچ ہو جائے. اگر یہ یعنی اتنی عبادت کرے کہ کمزور و لاغر و ناتواں ہو جائے. میں نہ اس کی عبادت قبول کرنے والا ہوں اور نہ ہی میں اس کے کوئی دعا کو مستجاب کرنے والا ہوں. تو جناب موسیٰ تعجب میں آ گئے کہ پروردگار اتنی زیادہ عبادت کرنے والا، ایسا عابد، اور تو کہتا ہے نہ عبادت قبول کروں گا نہ حاجت قبول کروں گا. خدا نے کہا موسیٰ یہ جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے ساری رات سجدوں میں گزارتا ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب گناہ کا موقع آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتا. اللہ کو اطاعت کرنے والا چاہیے، اللہ کو صرف عبادت کرنے والا نہیں چاہیے. عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا، شیطان نے 4000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی مگر اطاعت نہ کر سکا. اللہ نے کہا ایک سجدہ حضرت آدم کے سامنے اور اس نے انکار کر دیا. ہم بھی کبھی کبھی اپنی زندگی میں عبادت تو الحمدللہ کرتے، حجاب کرتے، سب کچھ کرتے، بٹ اطاعت کی باری آئے تو تھوڑا سا اگر ہم لیک کر گئے تو کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی انفارچونیٹلی ہم بھی ابلیس کی پیروی کرتے ہیں. اور اسی لیے ایک اور موقع تھا کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ موسیٰ میرا بندہ مجھ سے قریب اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں کوئی یہ تینوں کوالٹی ہو. یعنی جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے نا، نماز پڑھتے یا کوئی بھی حج کرنے گئے، زیارت کرنے گئے، ہم نے جو بھی عمل کیا، ہم ہمیشہ کیا کہتے؟ قربتاً اللہ، اللہ میں یہ عبادت انجام دے رہی ہوں تاکہ تیری قربت حاصل ہو جائے، تاکہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں. تو جب ہم قربتاً اللہ کی نیت سے عمل انجام دیتے، اللہ کہتا ہے یہ 3 کوالٹیز اگر تیرے اندر ہوگی تو ہی میں تیری عبادتوں کو قبول کروں گا، اور اگر میں تجھے اپنے سے قریب کر دوں گا. لیکن اگر یہ کوالٹیز تیرے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر خداوند عالم فرماتا ہے کہ تو میرے قریب نہیں آ سکتا. اور یہ 3 کوالٹیز جو اللہ نے حضرت موسیٰ نبی کو وحی کی، جس میں سے پہلی عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان کہ جو پرہیزگار اور متقی ہو. قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا سورہ بقرہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہم کس کے ماننے والے؟ امیر المومنین، ہمارا امام متقیوں کا امام المتقین ہے. اللہ نے کہا جب تک ایک بندہ متقی و پرہیزگار نہیں ہو جاتا وہ مجھ سے قریب نہیں آ سکتا. یہ پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی خدا نے فرمائی کہ وہ میرے خوف میں گریا کرتا ہو. وہ صرف عبادت نہ کرے، صرف سجدہ اور تسبیح نہ کرے، بلکہ وہ ذکر ایسا ہو کہ جو اس کے پورے وجود سے وہ پڑھ رہا ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہو. یعنی وہ خوب گریا کرنے والا ہو، خوف خدا میں رونے والا ہو، اور یہ ایک قطرہ آنسو خوف خدا میں بہنے والا پوری دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. تبھی تو جناب سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتنا گریا کرتی تھی. سیدہ دو عالم بی بی معصومہ ہونے کے باوجود اتنا روتی تھی کہ ایک شیشی بھر کے آپ کے آنسو جمع ہو گئے. وقت آخر آپ نے امیر المومنین سے یہی کہا تھا نا کہ یا ابوالحسن یہ شیشی جو آنسوؤں سے بھری ہے اسے میرے ساتھ دفن کر دینا. تو خوف خدا میں رونے والا جب گریا کرے گا تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا. اور تیسری کوالٹی اللہ نے کہی کہ جب بندہ گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، ہر وہ چیز، اب وہ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، یہ مطلب کوئی بھی چیز جو ہم ان شارٹ اتنا جانتے کہ یہ اللہ کو نہیں
پسند ہے، اللہ کو نہیں، اللہ اس بات کو گوارا کرتا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو ایبسٹین کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ جناب موسیٰ نبی ہماری انسان کی فطرت سے واقف۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ سوال کرتے کہ پروردگار، یہ تینوں کوالٹی اگر کسی بندے کے اندر پائی جائے تو وہ تیرے قریب تو ہو جائے گا، مگر اے اللہ، انسان مادہ پرست ہے، انسان مفاد، اپنا دنیاوی مفاد دیکھتا ہے، اپنا فزیکل مٹیریل فائدہ دیکھتا ہے، تو تیری قربت کے علاوہ بھی کیا تو کوئی اور فائدہ دینے والا ہے؟ تو ایک مرتبہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جب کوئی بندہ پرہیزگار اور متقی ہوگا تو میں اس پہ جنت کو واجب کر دوں گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا جو میرے خوف میں گریہ کرنے والا ہے تو میں اس بندے کو اتنا اعلیٰ مقام دنیا اور آخرت میں اتنی بلندی عطا کروں گا کہ وہ خود تعجب کرے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا باوقار، اتنی باعزت اور اتنی معراج کیوں عطا کر دی، اتنا بلند مقام کیوں عطا کر دیا۔ اور تیسرا وہ پوائنٹ کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے 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 گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، نافرمانیوں سے بچا کے رکھتے ہیں، خداوند عالم کہتا ہے کہ میں اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہوں کہ میں اسے بغیر حساب و کتاب کے پل صراط پار کروا دوں گا، میں محشر کے میدان کی ساری سختیاں اس پر آسان کر دوں گا۔ جو میری عزت و محبت میں گناہوں کو ترک کر دے، اپنی خواہشات کو، اپنی لذتوں کو ترک کر دے، میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اعلیٰ ترین درجات عنایت فرماؤں گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اپنے اس نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ گناہان کبیرہ کیا ہے اور گناہان کبیرہ کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ بس آج اس ماہ رجب کی عظیم تر راتوں میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ، دعائے کمیل کے چند جملوں کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعا کی قبولیت میں مانع ہوتے ہیں، جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔